بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں ذوی الارحام کی صنف اول کا تتمہ پڑھا۔ اس فصل میں ہم ذوی الارحام کی صنف ثانی کا بیان پڑھیں گے۔ ذوی الارحام کی صنف ثانی سے مراد جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے جس میں جد فاسد اور جدہ فاسدہ اوپر تک ہوتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا فصل فی الصنف الثانی، یہ فصل صنف ثانی کے بیان میں ہے۔ اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت من ای جہۃ کانا، اس میں جو ورثاء ہیں ان میں وراثت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ کسی بھی جہت سے ہو، جس جہت سے بھی ہو، جو میت کے زیادہ قریب ہوگا وہ میت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فوت ہوا، اس نے ورثاء میں ماں کا باپ اور ماں کے باپ کی ماں چھوڑے۔ اب ان میں سے میت کے زیادہ قریب کون ہے، یہ یا یہ زیادہ قریب ہے، لہذا یہ وارث ہوگا، یہ وارث نہیں۔ وعند الاستواء فمن کان یدلی بوارث فہو اولا کابی ام الام اولا من ابی الام عند ابی سہیل الفرائدی و ابی فضل الخصافی و علی بن عیسی البصری ولا تفضیل له عند ابی سلیمان الجوزجانی و ابی علی البستی۔ دوسری صورت درجے میں برابر ہیں، پھر جو وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہو وہ اس کی نسبت زیادہ حقدار ہوگا جو غیر وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہو۔ مثلا فوت ہونے والے نے ورثاء میں جن ذوی الارحام کو چھوڑا ان میں ہے ماں کی ماں کا باپ اور ماں کے باپ کا باپ، یہ ورثاء میں چھوڑے۔ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ابو سہیل فرائضی، ابو فضل الخصاف، علی بن عیسی بصری، ان کے نزدیک جو وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا، جبکہ ابو سلیمان جوزجانی اور ابو علی بستی کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں احباب کے نزدیک یہ دونوں وارث بنیں گے، مال آدھا آدھا دونوں کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک، یہ دو ہیں رؤوس سے، ان دونوں کے رؤوس سے مسئلہ بنے گا، ایک اسے دے دیا جائے گا، ایک اسے۔ کن کے نزدیک؟ ابو سلیمان جوزجانی اور ابو علی بستی۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ جو ابو سہیل فرائضی، ابو فضل خصاف اور علی بن عیسی بصری ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہے، اب ماں وارث بنتی ہے، پہلے درجے میں تو دونوں وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن دوسرے درجے میں ادھر ماں کی ماں یعنی نانی، یہ جدہ صحیحہ ہے، یہ وارث بنتی ہے، لیکن ماں کا باپ یہ جد فاسد ہے، یہ وارث نہیں بنتا، تو اب یہ غیر وارث ہے۔ ان تینوں احباب کے نزدیک
یہ چونکہ وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا یہ وارث بنے گا، جبکہ یہ غیر وارث کے ساتھ، غیر وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہے، یہ وارث نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صورت، وَإِنِ اسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَن يُدْلِي بِوَارِثٍ، یہ تیسری صورت ہے جس کی کچھ شرائط آگے ہیں۔ او کان کلہم یدلون بوارث، یہ چوتھی صورت ہے۔ واتفقت صفات من یدلون بہم واتحدت قرابتہم فالقسمۃ حینئذ علی ابدانہم، یہ تیسری اور چوتھی صورت کا اکٹھا حکم ہے۔ تیسری صورت میں ہے جی، درجے میں برابر ہیں، منازل ان کی برابر ہیں۔ اب وَلَيْسَ فِيهِمْ مَن يُدْلِي بِوَارِثٍ، اور ان میں سے کوئی وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب نہیں ہے۔ واتفقت صفات من يدلون بہم، اور جس کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہے ان کی صفات بھی متفق ہیں اور قرابت بھی متحد ہے۔ منزل برابر، وارث کا واسطہ نہیں، صفت متفق، قرابت متحد۔ اب حکم کیا ہوگا؟ تقسیم ان کے ابدان پر ہوگی۔ مثلا ادھر کون کون ہے؟ ام ہے، اب ہے، منازل برابر، تیسری منزل پہ یہ ہے، تیسری پہ یہ ہے، نہ یہ وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہے نہ یہ وارث کے واسطہ کے ساتھ، کیونکہ نانا جو ہوتا ہے جد فاسد ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا۔ اور جن کے واسطہ کے ساتھ یہ منسوب ہے ان کی صفت بھی متفق ہے، یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر، قرابت بھی متحد، ادھر بھی ماں ادھر بھی ماں۔ اب کیا ہوگا؟ فَالْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ عَلَىٰ أَبْدَانِهِمْ، ان کے ابدان پر تقسیم ہوگی، مطلب یہ دو ہیں، مسئلہ دو سے بنے گا، ایک ہی سے مل جائے گا، ایک ہی سے۔ چوتھی صورت اسی کے ضمن میں تھی، وہ کیا تھی کہ درجے میں برابر ہیں اور سارے ہی وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ درجہ برابر، ادھر بھی جدہ سیاح ادھر بھی جدہ سیاح، وارث ہے، یہ بھی وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب، یہ بھی وارث کے واسطہ کے ساتھ منسوب، اور جن کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہے ان کی صفت بھی متفق ہے، ادھر بھی مؤنث ادھر بھی مؤنث، قرابت میں توحید، یہ بھی ماں کی طرف سے ہے یہ بھی ماں کی طرف سے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں بھی یہی حکم ہوگا، تقسیم ان کے ابدان پر ہوگی، یہ دو ہیں، مسئلہ دو سے ایک اسے مل جائے گا، ایک اسے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ تھی تیسری اور چوتھی صورت۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ مَن يُدْلُونَ بِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَىٰ أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ كَمَا فِي الصِّنْفِ الْأَوَّلِ۔ پانچویں صورت یہ ہے، جن کے واسطہ کے ساتھ یہ میت کی طرف منسوب ہیں ان کی صفت مختلف ہو جائے، ایک طرف مذکر دوسری طرف مؤنث۔ اب کیا کریں گے؟ مال کو اس اول بطن پر تقسیم کیا جائے گا جہاں اختلاف پیدا ہوا، اور وہاں سے پھر تقسیم نیچے تک چلتی آئے گی، اور آخر میں جو زندہ ورثاء موجود ہیں وہ تقسیم اس کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو حصہ دے دیا جائے گا، جس طرح ہم نے صنف اول میں کیا۔
نہیں، من یدلون بہم کی صفت مختلف ہوگی، مثلا اب، 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 اور اب. اچھا، من یدلون بہم اوپر کے اعتبار سے قرابت ایک ہی ہے، باپ کی قرابت کے اعتبار سے ان کو حصہ نیچے ملنا ہے، لیکن اس درجے میں آ کے اختلاف ہوا. ان اختلافات صفات من یدلون، جن کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہیں وہ کیا ہو گئے؟ مختلف. تو اختلاف یہاں بنا، تقسیم یہیں پر کی جائے گی. یقسم المال علی اول بطن اختلاف. کیسے تقسیم ہوگی؟ وہی للذکر مثل حظ الانثیین. تو دو حصے اس کے، ایک حصہ اس کا، 3 سے بنے گا، 2 ادھر اور 1 ادھر، یہی 2. اس طریقے سے تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہاں تھا قرابت متحد ہے. چھٹی صورت یہ ہے وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قَرَابَتُهُمْ، اگر قرابت مختلف ہو جائے، فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَهُوَ نَصِيبُ الْأَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ. اگر قرابت مختلف ہو تو باپ کی قرابت کا 2/3 ہوگا جو کہ باپ کا حصہ ہوگا، اور ماں کی قرابت کا 1/3 ہوگا جو کہ ماں کا حصہ ہوگا. ثم ما اصاب لكل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم. پھر ان میں سے ہر فریق کے حصے میں جو کچھ آئے گا ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے قرابت متحد ہونے کی صورت میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کی صورت آپ یوں بنا لیں، اب یہاں دیکھیں قرابت ہی مختلف ہو گئی. آخر میں ہے، یہ اب کی قرابت سے ہے، ادھر بھی ہے لیکن یہ کی قرابت سے ہے. تو کیا کہا، حکم کیا بیان کیا؟ باپ کی قرابت کا کتنا ہوگا؟ 2/3، اور ماں کی قرابت کا 1/3. مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ 3 سے. اور وہ نیچے جا کے اسی طرح تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی الحمدللہ یہاں تک ہم نے صنف ثانی جو ہے اس کے احکام کو مکمل کیا. اس سے اگلے سبق میں ہم صنف ثالث اس کے احکام کو بھی تفصیل پڑھیں گے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم